کوئی شخص آپ سے حسد کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ آپ سے منافقت کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ اور آج کے محاورہ میں کہوں کہ آپ کی آستین کا سانپ کیوں بن جاتا ہے؟ تو اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ اس معیار اور پیمانے کو محفوظ کر لیجیے۔ وہ شخص آپ سے حسد اور منافقت اور آپ کی آستین کا سانپ یا تو آپ کے دنیاوی سٹیٹس اور مقام و مرتبے کی وجہ سے کرتا ہے، یا آپ کے دینی و روحانی مقام و مرتبہ اور سٹیٹس کی وجہ سے کرتا ہے۔ تاریخ اسلامی میں اس کی دو بڑی مثالیں موجود ہیں جو دونوں اس کی بڑی کھل کے وضاحت کرتی ہیں۔ پہلی اس کی بڑی مثال جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقت کرنے لگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا، اور اس کی منافقت اور حسد اس درجہ بڑھ گیا کہ اس کو رئیس المنافقین کا لقب دیا گیا۔ آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مدینہ کے دو طاقتور قبائل اوس و خزرج، ان کی سرداری جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کو ملنی تھی، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس کی سرداری کا پروگرام تو ختم ہو کے رہ گیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دنیاوی و سیاسی حریف سمجھا اور اس کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگ گیا اور انتہائی منافقانہ روش اختیار کی۔ اس شخص نے ظاہراً تو اسلام قبول کر لیا، لیکن منافقت کی ساری حدیں پار کر گیا۔ دشمنی اور عداوت میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے نہ صرف عام میدانوں میں منافقت کی سارے حدیں پار کر دیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو بھی ہٹ کیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ منافق شخص، حسد کرنے والا شخص صرف عام دنیاوی میدانوں میں آپ سے منافقانہ روش اختیار کرتا ہے، بلکہ آپ کی نجی اور ذاتی زندگی کو بھی داؤ پہ لگانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جو مثال ہے وہ ابو عامر راہب کا کردار ہے۔ یہ ایک عیسائی عالم تھا اور یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ قبیلہ خزرج جو ہے اس کو اپنا روحانی پیشوا گردانتا تھا اور اس کی زہد کا بڑا معتقد تھا، اس کی درویشی کا بڑا معتقد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس قبیلہ کی تمام تر توجہ کا مرکز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بن گئی۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی اور دینی حریف سمجھا اور آپ سے عداوت کی اور پھر منافقانہ روش کی یہ بھی تمام حدیں جو ہے وہ پار کرتا چلا گیا۔ منافقین نے جو مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان مسجد درار تعمیر کی، اس میں مرکزی کردار جو تھا وہ ابو عامر راہب کا تھا، جو آپ کو اپنا دینی اور روحانی حریف سمجھتا تھا۔ پھر یہ دونوں اشخاص ابو عامر راہب اور عبداللہ ابن ابی، چونکہ یہ دونوں آپس کی تکلیف اور دکھ میں برابر کے شریک تھے، ان دونوں نے مل کر اسلام کے جتنے بڑے مارکے ہوئے اس میں بھرپور اور منافقت کی روش اختیار کی۔ چنانچہ جنگ احد، جنگ حنین اور جنگ خندق وغیرہ میں ان دونوں نے مل کر اسلام کے خلاف بھرپور سازش کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھرپور سازش کی، اور عبداللہ ابن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی تک کو نہ بخشا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا۔